السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ جنین کیمپ میں 24 گھروں کا انہدام قابض، اسرائیل کا نیا جنگی جرم، حماس نے ظاہر کیا سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے مغربی کنارے میں اسرائیلی سرحدی پولیس کے ہاتھوں 2 فلسطینیوں کی ہلاکت کی سختی سے کی مذمت، کہا تازہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے مترادف۔ حزب اللہ نے اسرائیل سے سینئر کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا کیا اعلان، کہا کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جارحیت تھی۔ امریکہ میں مقیم افغان برادری نے ٹرمپ سے حالیہ دہشت گرد واقعے کی بنیاد پر افغانوں کی امیگریشن نہ روکنے کی اپیل کی۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر فائرنگ کے بعد ٹرمپ لے سکتے ہیں سخت فیصلے۔ طیارہ ساز کمپنی ایئر بس A320 طیاروں کا سافٹ ویئر فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنے کا کیا فیصلہ، دنیا بھر میں 6000 طیاروں کے متاثر ہونے کے اندیشے۔ اور سری لنکا میں سمندری طوفان اور سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 123 ہو گئی، تاحال 130 افراد لاپتہ۔ ہیڈ لائنز ہم نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے کہا کہ ظالم اسرائیل کی مجرم فوج کی جانب سے غربی اردن کے شمالی شہر جنین پناہ گزین کیمپ میں مزید 24 گھروں کو ڈھانے کا اعلان ایک مکمل اور کھلی جنگی جرم ہے۔ اپنے بیان میں حماس نے اسے ایک خطرناک جارحیت قرار دیا جو قابض اسرائیل کی جاری نسلی صفائی کی مضمون پالیسی کا حصہ ہے، جس کے ذریعے فلسطینی عوام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ قابض اسرائیل جنین کیمپ کو تباہ کر کے اس کے باشندوں پر دائمی جبری بے دخلی مسلط کر رہا ہے تاکہ غرب اردن کے علاقے کے شیطانی منصوبوں اور مغربی کنارے میں آبادیاتی نقشہ بدلنے کی اپنی کوششوں کو عملی صورت دی جا سکے۔ حماس نے عرب ممالک، عالمی برادری، اقوام متحدہ اور تمام متعلقہ فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ مغربی کنارے میں فلسطینی عوام کے خلاف جاری ظلم کے مقابلے میں قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں بھرپور انداز میں پوری کریں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق OHCHR نے مغربی کنارے میں اسرائیلی سرحدی پولیس کے ہاتھوں 2 فلسطینیوں کی شہادت کی مذمت کی اور اسے ماورائے عدالت قتل قرار دیا۔ دفتر کے ترجمان جیریمی لارنس نے جنیوا میں میڈیا کو بتایا کہ جنین میں خود کو سیکیورٹی فوج کے حوالے کرنے والے ان فلسطینیوں پر فائرنگ بلا جواز تھی، جسے ایک ٹی وی چینل کے کیمرے میں بھی واضح طور پر دیکھا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اسرائیل کی جانب سے اس واقعے کی تحقیق کا اعلان کیا گیا، لیکن ایک اعلیٰ سطحی اسرائیلی عہدیدار کے بیان میں سیکیورٹی فورسز کو اس واقعے کی ذمہ داری سے بچانے کی کوشش کی گئی، جس سے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق وولکر ترک نے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی آزاد، فوری اور مؤثر جانچ کی جائے اور ذمہ داروں سے جواب طلبی یقینی بنائی جائے۔ ترجمان نے کہا کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کے ہاتھوں فلسطینیوں کی شہادتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ نے اسرائیل سے سینئر کمانڈر طباطبائی کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق حزب اللہ سربراہ نعیم قاسم نے اپنی ایک ٹیلی ویژن پر نشر کردہ تقریر میں کہا کہ سینئر کمانڈر کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل پر حملے کے وقت کا تعین کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ حزب اللہ کو اسرائیلی حملے میں اپنے سینئر کمانڈر کی شہادت کا جواب دینے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جارحیت تھی، لبنانی حکومت کو اسرائیل کا مقابلہ کرنے کا منصوبہ بنانا چاہیے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دنوں اسرائیلی فوج نے لبنان کے دارالحکومت بیروت میں فضائی حملہ کیا تھا اور حزب اللہ کے چیف آف اسٹاف علی طبطبائی کو شہید کر دیا گیا تھا۔ واشنگٹن میں نیشنل گارڈز پر فائرنگ کے بعد امریکہ میں مقیم افغان برادری نے صدر ٹرمپ سے حالیہ دہشت گرد واقعے کی بنیاد پر افغانوں کی امیگریشن درخواستیں نہ روکنے کی اپیل کی۔ امریکن افغان کمیونٹی نے واقعے پر رد عمل میں کہا کہ فائرنگ کو ایک فرد کا مجرمانہ عمل قرار دیا جا سکتا ہے، اس کے لیے پوری کمیونٹی کو ذمہ دار ٹھہرانا درست نہیں ہے۔ ایک افغان شہری نے برطانوی میڈیا سے بات چیت میں ٹرمپ انتظامیہ سے امیگریشن عمل سے متعلق فیصلے پر دوبارہ جائزہ لینے کی درخواست کی، جبکہ ایک اور افغان شہری نے کہا کہ ان کے لیے افغانستان میں بھی طالبان کی جانب سے مسلسل مسائل ہیں اور اب امریکہ میں بھی مسائل کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یاد رہے کہ افغان شہری کی جانب سے نیشنل گارڈ کے اہلکاروں کو گولی مارنے کے واقعے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان کے شہریوں کی امیگریشن درخواستوں کو فوری طور پر روک دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ تیسری دنیا کے ممالک سے امریکہ نقل مکانی یعنی مائیگریشن کو مستقل طور پر بند کرنے کا ارادہ ہے۔ ٹرمپ کا یہ بیان دہشت گرد حملے کے بعد آیا۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ وہ امریکہ کے نظام کو مکمل طور پر بحال کرنے کے لیے تمام تیسری دنیا کے ممالک سے نقل مکانی کو مستقل طور پر روکیں گے۔ انہوں نے اپنے سابقہ جو بائیڈن کے دور میں دی گئی لاکھوں منظوریوں کو منسوخ کرنے کی دھمکیاں بھی دی اور کہا کہ وہ ہر اس شخص کو نکالیں گے جو امریکہ کے لیے خالص اثاثہ نہ ہو
اور غیر امریکی شہریوں کے لیے تمام وفاقی فائدے اور سبسڈیز کو بھی ختم کیا جائے گا اور کسی بھی غیر ملکی شہری کو جو سیکیورٹی رسک ہو یا مغربی تہذیب سے ہم آہنگ نہ ہو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ طیارہ ساز کمپنی ایئر بس نے A320 طیاروں کا سافٹ ویئر فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنا شروع کیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا بھر میں 6000 طیارے متاثر ہونے کے اندیشے ہیں۔ ایئر بس کمپنی نے کہا کہ طیارے کے حالیہ واقعے سے پتہ چلا کہ سولار ریڈیشن ڈاٹا کو نقصان پہنچا کر کنٹرول متاثر کر سکتی ہے۔ اس اول 30 اکتوبر کو میکسیکو سے نیو جرسی جانے والی پرواز کے دوران طیارہ کنٹرول کھو کر اچانک بلندی سے نیچے آ گیا تھا، جس میں کئی مسافر زخمی ہوئے تھے۔ کمپنی کی جانب سے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کے فیصلے کے بعد امریکن ایئر لائن، ڈیلٹا ایئر لائن، ایئر نیوزی لینڈ اور ٹرکش ایئر لائن سمیت کئی کمپنیوں نے پروازوں میں خلل کے انتباہ پہلے ہی جاری کر دیے ہیں۔ آسٹریلین ایئر لائن نے بیان میں کہا کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ پروازیں اڑان بھرنے سے قاصر ہیں، جبکہ سعودی ایئر لائن نے بھی کہا کہ سافٹ ویئر اور تکنیکی بحالی کی وجہ سے بعض پروازوں میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اس دوران برطانوی ایویشن اتھارٹی نے بھی خدشہ ظاہر کیا کہ طیاروں کے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کرنے کے فیصلے سے پروازوں کا شیڈول متاثر ہو سکتا ہے۔ اور اس دوران ایویشن کے ماہر ہرش وردھن نے کہا کہ سافٹ ویئر کا مسئلہ حساس ہے، فوری طور پر چیکنگ ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ طیاروں کا سافٹ ویئر فوری طور پر اپ ڈیٹ کرنا اور اس کی کارکردگی پر گہری نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی لاپرواہی نہیں برتنا چاہیے۔ Control system which is showing the problem because of this glitch controls the leveling of the aircraft. The altitude maintenance is done by this control mechanism, and suddenly if it becomes uncontrolled, it can, it starts moving to the nosedive situation, and pilot sometimes doesn't have a control on it. Luckily, the incidences which were noticed, the situation rectified itself, otherwise anything could have happened. And then since there have been more than one instances, the immediate inspection was needed, and then they realized that it's a fleet problem, not the individual aircraft issue. So grounding is important, and it's the right decision, and it should be done as fast as possible, because apparently they upgraded the software which is causing this problem, so they are reverting to the original software. So I think this issue will be fixed soon, but it would still be monitored, because this problem has just resurfaced, and we need to watch how after the modification the aircraft continues to behave, if there is any repetition of this nature. What came up with the statement and guidelines? So how they are looking at that, how they should be more aware about? Look, these are problems which are noticed by operators in flight. So until you don't notice them, in that case the aircraft is behaving well. So this is where the fleet monitoring is done. It is not something which you can anticipate. The machine has a behavior of its own. So I think the right course of action is that once you notice it, then you take it seriously, ground the aircraft. سری لنکا میں سمندری طوفان اور شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر اب 123 ہو گئی ہے۔ سری لنکا کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر نے ان ہلاکتوں کی تصدیق کی اور کہا کہ طوفانی بارش کے باعث اب تک 130 افراد لاپتہ بھی ہو گئے۔ حکام نے کہا کہ زیادہ تر اموات لینڈ سلائیڈنگ کے واقعات میں ہوئی۔ شمالی اور مشرقی علاقوں میں 300 ملی میٹر تک ہونے والی بارش لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ بنی ہے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر نے کہا کہ طوفان اور سیلابی صورتحال کی وجہ سے ملک بھر میں 44,000 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے اور متاثرہ افراد کو اسکولوں اور پبلک مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ جنین کیمپ میں 24 گھروں کا انہدام قابض، اسرائیل کا نیا جنگی جرم، حماس نے ظاہر کیا سخت رد عمل۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے مغربی کنارے میں اسرائیلی سرحدی پولیس کے ہاتھوں 2 فلسطینیوں کی ہلاکت کی سختی سے کی مذمت، کہا تازہ واقعہ ماورائے عدالت قتل کے مترادف۔ حزب اللہ نے اسرائیل سے سینئر کمانڈر کی شہادت کا بدلہ لینے کا کیا اعلان، کہا کمانڈر پر اسرائیلی حملہ جارحیت تھی۔ امریکہ میں مقیم افغان برادری نے ٹرمپ سے حالیہ دہشت گرد واقعے کی بنیاد پر افغانوں کی امیگریشن نہ روکنے کی اپیل کی۔
वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के बाद ट्रंप ले सकते हैं सख्त फैसले। तैयारा साज कंपनी एयरबस A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर फौरी तौर पर अपडेट करने का क्या फैसला, दुनिया भर में 6000 तैयारों के मुतासर होने के अंदेशे। और श्रीलंका में समंदरी तूफान और सैलाब से हलाकतों की तादाद 123 हो गई, ताहाल 130 अफराद लापता। आलमी खबरनामे का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।